اپنی ماں کی گود میں بیٹھی اس بچی کی یہ فوٹو وکٹورین ایرا کی ہے، لیکن اس میں عجیب بات یہ ہے کہ بچی کی ماں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ وکٹورین ایرا میں بچوں کی فوٹو لینا بہت مشکل کام ہوتا تھا، کیونکہ فوٹو لینے کا دورانیہ 15 منٹ ہونے کی وجہ سے بچے بیزاری سے رونے لگتے اور ان کی ماؤں کو ان کے ساتھ فوٹو لینے کے لیے اپنے آپ کو ڈھانپ کر بیٹھنا پڑتا۔ فوٹوگرافی اس دور میں کافی مہنگا تھا اور بچوں کی ماؤں کو ان کی فوٹو لینے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ یہ فوٹو کسی جنگ زدہ علاقے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ویڈنگ پک ہے اور یہ لوگ آئزو آئلینڈ کے رہنے والے ہیں۔ اس جزیرے پر آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کی وجہ سے زہریلی گیس ہوا میں موجود رہتی ہے۔ مائی ٹریول آئی لینڈرز کے مطابق یہ گیسیں زمین سے خارج ہوتی رہتی ہیں اور جب ان کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو سائرن کی آواز آتی ہے، جس سے سب کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب انہیں اپنا گیس ماسک لگانا چاہیے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بیلجیم سپاہی اوپٹیٹیس بائسنس کو ایک جرمن سپاہی نے گولی مار دی، لیکن خوش قسمتی سے وہ زندہ بچ گیا اور حیران کن طور پر اس کی جان اس کی پاکٹ میں موجود 6 سکوں کی وجہ سے بچ گئی تھی، کیونکہ گولی لگنے کے بعد ان سکوں نے اس بلٹ کو اوپٹیٹیس بائسنس کے جسم میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ وکٹر لسٹنگ نام کے اس آدمی نے فرانس کی سب سے مشہور اور اونچی بلڈنگ ایفل ٹاور کو بیچ دیا تھا۔ اس آدمی کے 47 نام تھے اور وکٹر لسٹنگ بھی اس کا اصل نام تھا یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ 1925 میں وکٹر لسٹنگ نے ایفل ٹاور کو بیچ کر دنیا کے سب سے بڑے فراڈ کو انجام دیا تھا۔ سن 37 عیسوی سے 41 عیسوی تک کالیگولا نام کا ایک بادشاہ روم پر حکمرانی کرتا تھا۔ تاریخ میں اس بادشاہ کو ایک پاگل بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں بہت سے فیصلوں میں پاگل پن کا مظاہرہ کیا۔ اس بادشاہ کا ایک گھوڑے سے متعلق پاگل پن کی حد تک تعلق تھا۔ اس گھوڑے کا نام انکیٹیٹس تھا، جو انعامی ریس کا ایک گھوڑا تھا۔ اس گھوڑے کو رات کے کھانے پر مدعو کیا جاتا، بہت سے شاہی انعامات سے نوازا جاتا اور جو لوگ اس گھوڑے کے استبل کے قریب رہتے تھے اس پورے محلے کو انکیٹیٹس نامی اس شاہی گھوڑے کی ریس سے ایک دن پہلے خاموش رہنے کی ہدایت کی جاتی تاکہ اس گھوڑے کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے۔ سب سے بڑے پاگل پن کا مظاہرہ کالیگولا نے اپنے اس انکیٹیٹس نامی گھوڑے کے لیے کیا، وہ تھا اسے اپنی اسمبلی کا ایک سینیٹر مقرر کرنا، لیکن اس واقعے کے پہلے ہی کالیگولا کو قتل کر دیا گیا۔ یوگوسلاویا کے رولر الیگزینڈر کو منگل کا دن پسند نہیں تھا، کیونکہ الیگزینڈر کے خاندان کے 3 افراد کی موت منگل کے دن ہوئی تھی۔ راجہ الیگزینڈر منگل کے دن کو لے کر اتنا توہم پرست ہو گئے تھے کہ وہ اس دن باہر پبلک میں بھی نہیں نکلتے تھے، لیکن پھر 9 اکتوبر 1934 کو راجہ الیگزینڈر کو قتل کر دیا گیا اور وہ دن منگل کا تھا۔ یہ تاریخی فوٹو 1924 میں لی گئی تھی، جو ایک 4800 پاؤنڈ وزنی فیمیل ہپو کی ہے جس کا نام لوئس تھا۔ یہ فیمیل ہپو ایک ایلفیوز جارج برنس سرکس میں پرفارم کرتی تھی۔ اس دور میں سرکس کے بڑے جانوروں جیسے کہ ہاتھی، شیر اور ہپو کا کسی بھاری چیز کو گھسیٹنا اور 2 پیروں پر رقص کرنا بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ آرنلڈ سونبرگ ایک آسٹرین کمپوزر تھے۔ ان کو ٹریسکائی ڈیکا فوبیا تھا۔ ٹریسکائی ڈیکا فوبیا میں ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جب انسان نمبر 13 سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس فوبیا کے شکار لوگ نمبر 13 کو لے کر بہت فہمی ہو جاتے ہیں۔ ویسٹرن کلچر میں اگر 13 تاریخ اور دن فرائیڈے کا ہو تو اس دن کو بدقسمت تصور کیا جاتا ہے، لیکن اتفاق دیکھیے، ٹریسکائی ڈیکا فوبیا کے شکار آرنلڈ سونبرگ کی جب ڈیتھ ہوئی، تاریخ تھی فرائیڈے 13 جولائی 1951 اور ٹائم تھا 12:13۔ یہ آئسولیٹر ہیلمٹ 1925 میں ڈاکٹر ہوگو گرنس بیک نے انوینٹ کیا تھا۔ اس ہیلمٹ کا بنیادی مقصد آس پاس کے ماحول سے شور کو روکنا اور اپنے کام کے نقطہ نظر پر فوکس رکھنا تھا۔ اس ہیلمٹ میں ایک ٹیوب کو آکسیجن ٹینک کے ذریعے جوڑا گیا تھا۔ ڈاکٹر ہوگو گرنس بیک کو سائنس فکشن کا فاؤنڈنگ فادر بھی مانا جاتا ہے۔ فون کی ایجاد گراہم بیل نے کی تھی اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ ہیلو گراہم بیل نے بولا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ گراہم بیل جب کسی کو فون کرتے تھے تو وہ آہوئے کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ آہوئے لفظ کا استعمال سمندری جہاز میں کسی کو بلانے یا پکارنے میں کیا جاتا ہے۔ لفظ ہیلو کا استعمال اصل میں سب سے پہلے تھامس ایڈیسن نے سجیسٹ کیا تھا اور وہ فون پر کسی سے بات کرتے وقت سب سے پہلے ہیلو بولا کرتے تھے۔
آپ کے لائک اور کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو ماؤنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔